نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس آیت میں قیامت کا ایک حال ہے جس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو راستے میں 7 جگہوں پر 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جو شخص ان 7 اعمال میں کامل نکلے گا اور یہ اعمال اس کے مکمل ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ پل صراط پر سے گزر کر سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو ان 7 اعمال میں یا ان میں سے کسی ایک عمل میں فیل ہوگا یا ناکام ہوگا تو سزا پانے کے لیے اس کو پل صراط کے اوپر سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات واضح ہے کہ پل صراط سے گزرنے والے سارے انسان ہوں گے، جس میں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پر جس چیز کی جانچ پڑتال ہوگی وہ ایمان کی اور کلمہ شہادت کی جانچ پڑتال ہوگی۔ کس کا ایمان خالص اللہ کے لیے اور کون دل سے اللہ پر اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، اور کون دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے اور مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ مسلمان نہ تھا۔ ایسا شخص وہاں فیل ہو جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں نماز کے متعلق جانچ پڑتال ہوگی، کس کی نماز مکمل ہے، کس کی نماز نامکمل ہے۔ جس مسلمان مرد و عورت کی نماز مکمل نکلے گی اس کو وہاں سے آگے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ نماز صحیح نہیں نکلی اور ناقص نکلی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں رمضان المبارک کے روزے کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے صحیح رکھے ہوں گے، اس کے روزے مکمل نکلیں گے، اس کو آگے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جس شخص کے روزے مکمل نہیں نکلیں گے تو ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، چوتھے مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی کہ زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں، پائی کی زکوٰۃ نکالتے تھے یا نہیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرتے تھے یا نہیں۔ پانچویں مرحلے پر جب پہنچیں گے تو وہاں حج عمرہ کا جانچ اور پڑتال ہوگا۔ چھٹے مرحلے پر جب پہنچے گا تو وہاں وضو اور غسل کی جانچ پڑتال ہوگی۔ میرے محترم دوستو، ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ وہ وضو صحیح کرتا تھا یا نہیں، وہ غسل جنابت صحیح کرتا تھا یا نہیں۔ میرے محترم دوستو، 7ویں مرحلے پر جب پہنچے گا تو حقوق العباد کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہوں گی ان کی وہاں پر جانچ پڑتال ہوگی۔ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اس نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، اس نے کسی کی عزت کو خراب نہیں کی، اس نے کسی کا پیسہ تو ناحق نہیں کھایا۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی اور کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگا تو اس کو وہاں سے گزار دیا جائے گا، یہاں سے گزرتے ہی وہ پل صراط سے پار ہو جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 7 مرحلوں میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہوگا یہ 7واں مرحلہ ہوگا۔ یہاں آ کر حاجی بھی، نمازی بھی، روزہ رکھنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی اٹک جائیں گے، یہاں آ کر فیل ہو جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔